بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ کچھ حدیثوں کا تذکرہ کیا جائے گا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہیں اور لوگ کہیں نہ کہیں اس سے غافل ہیں یا اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو آج مختصر انشاءاللہ 20 سے 25 منٹ کے اندر ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے اور کچھ حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ ایک عورت کے ساتھ ایک شوہر کو کیسے برتاؤ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے اور حدیث حسن کے درجے کو پہنچتی ہے۔ ایک صحابی ہیں معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے آپ سے آ کر کے سوال کیا۔ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما حق زوجۃ احدنا علیہ، میاں بیوی دونوں ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک کا دوسرے کے اوپر حق ہے اور اس کو بجا لانا چاہیے۔ اگر ہم حدیث کے اوپر عمل کریں تو ہمارے گھر کے اندر جو مشاکل، جو پریشانیاں اور جن مشکلات کا ہم شکار ہیں، اس سے ہم بہت دور ہو جائیں گے۔ تو وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس کے اوپر کیا حق ہے، کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ کھانا تو ہر کوئی اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، کپڑا تو ہر کوئی اپنی بیوی کو پہناتا ہے، لیکن مسئلہ یہاں یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کو مارتے بھی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا ہے کہ وہ بچی جس کو آپ کسی کے گھر سے لاتے ہو اس کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے۔ آپ کا برتاؤ آپ کا کریمانہ ہونا چاہیے، برتاؤ آپ کا مشفقانہ ہونا چاہیے، برتاؤ آپ کا اچھا ہونا چاہیے، اور آپ اسے لا کر کے اپنے گھر پہ پیٹتے ہو۔ آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی، مجھے لگتا ہے کہ ویڈیو کسی غیر مسلم لیڈی کی تھی، اوہو، جو اس کو مارا ہے، اس نے ساس اور سسر اور وہ شوہر تینوں نے مل کر کے اسے مارا، اتنا مارا ہے کہ جسم پہ کہیں کوئی جگہ نہیں بچی ہے جہاں گھاؤ نہ ہو۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اسے کھانا کھلاؤ، اور آپ کپڑا پہنتے ہو اسے بھی کپڑا پہنو، یعنی کپڑے کی ضرورت ہے اسے کپڑا لا کر کے دو، کھانے کی ضرورت ہے اسے کھانا لا کر کے دو۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، چہرے پہ نہیں مارو۔ چماٹ لوگ مار دیتے ہیں بیویوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تضرب الوجه، چہرے پہ نہیں مارو۔ مار سکتے ہو بیویوں کو، لیکن وہ کیا کنڈیشنز ہیں، کیا حالات ہیں، کب آپ مار سکتے ہو، کب آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہو، آپ کے ہاتھ اٹھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، تادیبی کارروائی کی جائے گی یا ایسا مارو گے کہ آپ پیر ہاتھ توڑ دو گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ولا تضرب الوجه، چہرے پہ نہیں مار سکتے۔ ولا تقبح، اور اسے برا بھلا نہ کرو۔ بدصورت چہرہ دیکھو، باولی کا چہرہ دیکھو، کیسا چہرہ بنا کر کے رکھے، یہ بھی نہ کرو، یہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں دیکھ دو منحوس جیسا چہرہ لے کر کے آ گئی ہمارے سامنے، غلط نہیں کہہ سکتے آپ۔ ولا تہجر الا فی البیت، یہاں ہے، اور اگر بطور تنبیہ غلطی ہو رہی ہے سیکنڈ پارٹی سے اور بہت کوششوں کے باوجود، بہت سمجھانے کے باوجود وہ عورت نہیں سمجھ رہی آپ کی بات کو، تو فوراً طلاق نہیں دینا ہے بھائی۔ پچھلے ایپیسوڈ میں یا پچھلے لائیو میں بات آئی تھی کہ عورتوں کو فوراً طلاق نہیں دینا چاہیے۔ بہت سارے اسٹیپس ہیں، پہلے آپ انہیں سمجھائیں، اسلامی تعلیمات بتائیں، شوہر کے حقوق بتائیں، بیویوں کے حقوق بتائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ان کو سامنے رکھیں، امہات المومنین کی زندگی ان کے سامنے رکھیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسا رہا کرتا، بہت ساری چیزیں ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر بات چھوڑنے کی آ جائے، علیحدگی کی بات آ جائے تو کہاں کرو؟ علیحدگی اختیار کرنی ہو تو گھر کے اندر ہی کرو، یہ نہیں چھوڑ دو بھگا دو، گھر سے بھگا دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. حدیث حسن رواه ابو داود وقال معنى لا تقبح اي لا تقل قبحك الله. لا تقبح کا مطلب ہے یہ نہ کہو کہ اللہ تجھے قبیح کر دے، اللہ تجھے بیڑا گرک کر دے، تو ختم ہی ہو جائے، تو بھشٹ ہو جائے، تو نشٹ ہو جائے، میری دنیا سے تو چلی جائے، یہ سب نہیں کہنا چاہیے. ان الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے انسان کو. اب دیکھیں اس کے اندر کچھ جو حقوق بتائے گئے ہیں بیویوں کے کہ کھانے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، آپ انہیں کھانا کھلائیں گے، وہ کما کر کے نہیں لائے گی تب کھائے گی. آپ نہیں کہہ سکتے گھر میں بیٹھے چل نکلو جاؤ کام کر کے لے جاؤ، نہیں، پھر آپ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. کپڑا اگر وہ آپ سے مانگ لو تو بولے نہیں کپڑا نہیں ملے گا آپ کو، سال میں ایک کپڑا، اور آپ مہینے میں ایک کپڑا پہنتے ہو، غلط بات ہے. بیوی آپ کی ہے، برتاؤ اچھا ہونا چاہیے. جب آپ جو کھانا آپ کھائیں بہترین سے کھانا ان کے سامنے ہی پیش کریں. بہترین کپڑا آپ کا ہے، بہترین کپڑا ان کا بھی ہونا چاہیے. مارو پیٹو نہیں. اگر چھوڑنے کی بات آئے تعلیمی طور پہ نہیں بات سمجھ رہی ہے تو گھر ہی میں راضی کرو نا، دوسرے روم میں سو جاؤ، ضروری نہیں کہ ساتھ میں سو. اور ایک عورت کے لیے سب سے کٹھن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ رات میں اس کا شوہر اس کے ساتھ نہ سوئے. ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، رات میں اس کا شوہر اس کے ساتھ نہ سوئے، بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس کا بستر الگ کر دو آپ. دیکھو اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں یہ ہے کہ اگر کوئی بیوی آپ کی نافرمانی کرتی، کوئی عورت ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کر رہی ہے، تو اس کو راہ راست پر لانے کے لیے، اس کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، اس کو اس حرکت سے باز رکھنے کے لیے آپ اس کے ترک تعلق ضرور کر سکتے ہیں، لیکن گھر ہی میں ہونا چاہیے. اور ترک تعلق کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دو، اس سے بات کرنا چھوڑ دو، اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دو، اس کو دیکھ کر کے مسکرانا چھوڑ دو، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. ترک تعلق کا مطلب یہ ہے کہ رات میں اس کے ساتھ آپ سوئیں نہیں، ہم بستری نہ کریں اس سے، اس کے ہاتھ کا پانی آپ پئیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا آپ کھائیں، اس سے آپ بات کریں. اگر کوئی چیز آپ سے پوچھے تو اسے جواب دیجئے، آپ اسے کوئی مشورہ دیجئے، سوئیے مت. دیکھیں جب اتنی قربت ہوگی دن میں آپ کی اس کے ساتھ، کھانا پینا ہوگا، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، مارکیٹ میں آنا جانا ہوگا، اور جب رات میں اسے آپ چھوڑ دیں گے تو وہ بھی تو عورت ہی ہے نا، اس کے پاس تو دل ہے نا، وہ بھی تو سوچے کہ ارے یار میرا شوہر پورا دن میرے ساتھ تھا، ایک ہی ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے ہم کھانا کھائے ہیں، ایک ہی بائک پہ ہم نے مارکیٹ کی ہے، ایک ہی کار میں ہم ساتھ میں گئے ہیں، ایک ہی مارکیٹ میں گئے، اس نے میرے لیے کپڑا لے کر کے دیا ہے، میرے لیے زیور لے کر کے دیا دن میں، رات میں میرے ساتھ اگر نہیں سو رہا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے گی اور کہے گی کہ نہیں یہ تو غلط ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو صرف مجامات نہیں کریں گے اس سے، آپ صرف اس سے ہم بستری نہیں کریں گے، صرف اس کے پاس سوئیں گے نہیں، سونا چھوڑ دیجیے. اگر وہ عورت اس کے پاس کچھ سینس ہے، کچھ سمجھدار عورت ہے تو وہ اس بات کو سمجھ جائے گی اور آپ کے پاس آ کر کے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لے گا. کوئی شخص غلطی کا اعتراف کر لے فوراً اسے معاف کر دیجیے. صرف آپ صرف سونا چھوڑیے، صرف ہم بستری چھوڑیے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا چالنا سب کچھ ہونا چاہیے، مشورے لینا چاہیے. لیکن اب اس کا مطلب اللہ کا رسول اللہ تضرب الوجہ، چہرے پر نہ مارو. لیکن دیکھو لوگ کیا کیا کرتے ہیں، بیویوں کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں، بیویوں کے ساتھ ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، بیویوں کے ساتھ نازیبا کلمات استعمال کرتے ہیں، اور ایسے جملے استعمال کرتے ہیں کہ شاید وہ کسی ایک عام انسان کے ساتھ وہ استعمال نہ کر سکیں. تو ہمیں اور آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جو شریعت نے ہمیں اختیارات دیے ہیں اس کے اوپر چل کر کے ہم اپنی بیویوں کی سدھار کر سکتے ہیں. اور میں ایک بات کہ بیوی جو ہوتی ہے آپ کی نوکرانی نہیں ہوتی ہے. اگر کسی کے ذہن میں بات ہے کہ وہ نوکرانی بنا کر کے لایا ہے تو اس بات کو اپنے ذہن سے وہ نکال دے. بیوی آپ کی نوکرانی نہیں ہوتی ہے، معاف کیجیے گا، لیکن جس طرح سے سماج اور معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، جب ان کی حالتیں دیکھی جاتی ہیں تو اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بیوی بن کے کم اور نوکرانی بن کے زیادہ آئی ہے. تو بیوی گھر کی نوکرانی نہیں بلکہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے، رانی ہوتی ہے. اسے عزت اور وقار سے رکھنا چاہیے.
جب عورت حد سے گزرتی نظر آئے تو پھر جو طریقے قرآن اور حدیث میں بتائے گئے ہیں انہیں پر اتفاق کرنا چاہیے اور ان سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو حدود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں، جو باؤنڈری کھینچ دی ہے، اسی باؤنڈری کے اندر ہم ہیں تو ہماری اہمیت ہے۔ اگر اس باؤنڈری کے اندر جائیں گے تو دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی ہمارا برباد ہو جائے گا۔ تو یہ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حدیث سنن ترمذی کے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم۔ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس کا ترجمہ یہ کہ تم میں کامل ترین مومن وہ ہے، مکمل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے۔ اس لیے ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے، اپنے اخلاق اور اپنے بیہیو کی طرف دیکھے کہ اس کا بیہیو کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے۔ کہ ایسا تو نہیں کہ اس سے لوگ کٹتے ہیں، اس سے لوگ ملنا نہیں چاہتے ہیں، اس کی لوگ باتیں سننا نہیں چاہتے ہیں، اس سے لوگ فیس نہیں کرنا چاہتے ہیں، بہت دور بھاگ جاتے ہیں، نام آتے ہیں اس کے اوپر لان تان کرنے لگتے ہیں۔ کہ ایسے لوگوں میں تو آپ کا شمار نہیں ہے۔ اگر ایسے لوگوں میں ہیں تو آپ اس حدیث کی روح سے آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ مومن ترین مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہے۔ سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اپنی بیوی کا خاص خیال رکھتے ہیں، ان کے آرام کا خاص خیال رکھتے ہیں، ان کی دوا علاج آپ کرتے ہیں، ان کے لیے اچھے سے کپڑے لا کر کے آپ دے دیتے ہیں، ان کے سارے خیالات، ان کے ماں باپ کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان کے بچوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ یہ ہوئی آپ کو ہر اینگل سے اور ہر ناحیے سے اس کو آرام پہنچائیں، تب آپ بہترین انسان ہیں۔ یہ نہیں کہ باہر آپ لوگوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، گھر میں آتے ہی بیوی کو دیکھتے ہی آپ کے چہرے پہ 12 بج جاتا ہے، یہ تو غلط ہے طریقہ۔ اور دوسری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں، حدیث ہے ایاس ابن عبداللہ ابن ابی ذباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور یہ حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر، حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح سند کے ساتھ آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تضربوا اماء اللہ کا فرمان، آرڈیننس جاری ہوا کہ عورتوں کو مارو مت، اللہ کی باندیوں کو مت مارو، یہ فرمان جاری ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کوئی مار نہیں سکتا ہے، نہیں مار رہے ہیں۔ آگے جو ہوا وہ دیکھیے، وہ ذرا دیکھنے سے ہے۔ فجاء عمر رضی اللہ تعالی عنہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا فرمان جاری ہو گیا کہ عورتوں کو مارنا نہیں ہے، اللہ کی باندیوں کو مارنا نہیں ہے۔ اب جو آگے جو حالات ہوئے آپ سمجھ سکتے ہیں، لوگوں نے ٹچ کرنا چھوڑ دیا عورتوں کو۔ کچھ دنوں کے بعد جب کچھ وقفہ گزرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کے کیا کہتے ہیں، فقال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے، انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول کے سامنے درخواست رکھی، کیا ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِنَّ، کہ اللہ کے رسول آپ نے یہ جو فرمان جاری کیا ہے، مسئلہ یہ ہے اس کے بعد جب سے مارنا چھوڑا گیا ہے عورتوں کو، عورتیں اپنے شوہروں کے اوپر دلیر ہو گئی ہیں۔ بات ہی نہیں سنی جا رہی بھائی، مسائل کھڑے ہو گئے گھروں میں۔ فرخص فی ضربہن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے انہیں مار سکتے ہیں، لیکن مارنے کی جو کیٹیگری بتائی گئی نا، ہلکی ضرب لگا سکتے ہیں، تادیبی کارروائی کر سکتے ہیں، ہاتھ پیر نہیں توڑ سکتے ہیں، سر نہیں پھوڑ سکتے ہیں، چہرہ نہیں خراب کر سکتے ہیں، ہاتھ مروڑ نہیں سکتے ہیں کہ ہاتھ میں موچ آ جائے پھر موف لگانے پڑے، اتنی تیز نہیں مار سکتے ہیں کہ اس کی آنکھ نکل جائے بیچاری کی، ہلکی پھلکی کہ ہاں ٹریک سیدھا رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے مار سکتے ہو۔ فَأَتَافَ بِآلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر یشکون ازواجہن، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آئے ہوئے تھے، اب یہ ہوا کہ چلیں ٹھیک ہے بھائی، اگر مسئلہ یہ ہے کہ دلیر ہو گئی عورتیں بات نہیں مانتی ہیں
وجہ یہی ہے کہ آپ نے مارنے سے منع کر دیا ہے تو مار دیجئے، ان کو لیول میں رکھیے۔ اس کے بعد ایک وفد، عورتوں کی ایک جماعت امہات المومنین کے پاس آئی، اور آنے کے بعد انہوں نے شکایت کی کہ مسئلہ گمبھیر ہو رہا ہے، پٹائی ہو رہی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ ظاہر سی بات ہے کہ امہات المومنین تک عورتیں آئیں، انہوں نے بتایا، اور ظاہر سی بات ہے اسی لیے آ کر کے بتایا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد اطاف بآل بیت محمد نساء کثیر یشکون ازواجہن لیس اولئک بخیارکم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس بہت سی عورتوں نے ہجوم کیا ہے، آئی ہیں، آ کر کے کیا کہہ رہی تھی؟ کوئی حاجت تھی ان کی، کوئی ضرورت تھی؟ نہیں، اس کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ انہوں نے آ کر کے اپنے خاوندوں کی شکایت کی ہے۔ شکایت کیسی ہے کہ بعض خاوند ان کو مارتے ہیں، مار پٹائی کرتے ہیں۔ تو پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا، یاد رکھو، لیس اولئک بخیارکم، ایسا کرنے والے لوگ تم میں سے بہتر نہیں ہیں، ایسا کرنے والے لوگ تم میں سے بہتر نہیں ہیں۔ اس حدیث کے اندر اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ عورتوں کو مارنے پیٹنے والے اخلاقی لحاظ سے بہترین انسان نہیں ہو سکتے، اور جس کا اخلاق اچھا نہ ہو پھر نہ وہ سماج میں اس کو اچھے طریقے سے دیکھا جائے گا، اور نہ ہی شریعت میں اس کو اچھی نظر اچھی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ اور اخلاق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس سے گریز کیا جائے، ایسی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ آپ ان تعلیمات کو اگر اپنی زندگی میں لائیں گے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے شروع سے ہی، بھائی اگر ان کے حقوق کو ہم ادا کریں گے تو اس سچویشن آئیں گے نہیں، وہ ہمارے حقوق کو ادا کریں گے تو یہ جو کچھ مسائل ہو رہے ہیں سماج اور معاشرے میں، جن سے سماج کو گزرنا پڑ رہا ہے، اور قرآن و حدیث کی نافرمانی ہو رہی ہے، مارا پیٹا ہو رہی ہے، طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے بہت دور جا چکے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے قرآن اور حدیث کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا، اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر کے یہ پرابلم جو کریٹ ہو رہے ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ تو یہی کہا گیا کہ اخلاق کے اعتبار سے بھی یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ جائیے، آپ جا کر کے دیکھ لیں کہ آپ نے کئی شادیاں کی اور ساری بیویاں آپ کے ساتھ میں تھیں، کہیں ایک بھی واقعہ ایسا نہیں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کسی بیوی کو مارا ہو۔ ایک بھی واقعہ آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مارا ہو، یا اسی طریقے سے اپنے نوکروں تک نہیں مارا اللہ کے رسول نے۔ بیوی تو آپ چھوڑ دیجئے، بیوی تو گھر کی ملکہ ہوتی ہے، گھر کی مالکن ہوتی ہے، رانی ہوتی ہے، اس کو ہاتھ لگانا تو آپ چھوڑ ہی دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے نوکر جو ہیں، آپ کے جو غلام ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول سنیے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال تک کرتا رہا، اور ان 10 سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ سبحان اللہ، یہ شخصیت ہمارے سامنے ہے، اور اسی شخصیت کو قدوہ بنانے کے لیے، اسوہ اور نمونہ بنانے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی ہے کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین آئیڈیل اور نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہم ان کو چھوڑ کر کے اگر ہم لیفٹ رائٹ جائیں گے، ادھر ادھر کی کتابیں پڑھیں گے، ادھر ادھر کو لوگوں کو آئیڈیل بنائیں گے تو مسائل تو ہوں گے۔ اگر ہم مسئلے کو، ہم شادی جو بیاہ کرتے ہیں سنت کے مطابق کریں، اپنی زندگی سنت کے مطابق گزاریں، اور بیع و شرع سنت کے مطابق کریں، اگر سارا ہمارا عمل سنت کے مطابق ہو جائے تو یقیناً مسائل ہوں گے ہی نہیں۔ مسائل کا جو کریٹ ہونا ہے، مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو دونوں کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی طرف نہ دیکھتے ہیں، نہ اس سے ہمیں کچھ لینا دینا ہے، اور نہ ہمیں اس سے کچھ فرق پڑتا ہے، بس اپنی زندگی اپنے حساب سے گزار رہے ہیں۔ تو یہ مسائل تو آ ہی رہے ہیں۔ ہاں،
اگر اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا گیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہیں ایسی جگہ پر ہے جہاں فیس ٹو فیس ملاقات ہو رہی ہے وہ ہمیں مٹانا چاہتے ہیں، اپنے دفاع میں آئے ہوئے ہیں، تو ہم تو وہاں ماریں گے، لیکن ایسے ہی کسی کو تکلیف دینا، مار دینا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا نہیں رہا۔ ہاں اگر کسی نے کوئی حد پار کر دی ہے، مثال کے طور پہ کسی نے زنا کر لیا ہے مارا جائے گا، کسی نے چوری کر لی ہے حد نافذ کیے جائیں گے، کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، لیکن وہ قتل کا جو قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا یہ کون قتل کرے گا؟ حکومت وقت، وہاں کی جو وہاں کا جو کورٹ کچہری ہے وہ جو فیصلے دیں گے وہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ آپ کہہ دیں گے جی میں تو قتل کروں گا، میرا بھائی مارا گیا، میرا باپ مارا گیا، میں تو ماروں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا آخری حدیث میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الدنیا متاع، دنیا پورا ساز و سامان ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جدھر نظر اٹھائیں ساز و سامان سے بھرا ہوا، آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں جدھر بھی دیکھیں گے سامان ہی سامان ہے۔ تو دنیا سب مال و دولت سے بھری ہوئی چیز ہے دنیا۔ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، اور وخیر متاعها المرأة الصالحة، مسلم کے الفاظ ہیں دنیا کا بہترین سامان نیک عورت۔ اللہ اکبر، دیکھو اس حدیث نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ جی آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، ضرور شادی کریے، اس لیے کہ شادی کرنا کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شادی کرنا بعض لوگوں کے لیے فرض بھی بن جاتا ہے، تو شادی تو آپ کریں، شادی کی رغبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے۔ آپ نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، کہ نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شخص طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی نگاہوں کو نیچی رکھے گی، آپ کی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائے گی، اور اگر آپ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی ضمانت دی ہے۔ آگے فرمایا من لم يستطع فعليه بالصوم، اگر جو شخص شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، فإنه له وجاء، ڈھال ہے، اگر کوئی شخص روزہ رکھے گا تو گناہوں سے دن بھر دور رہے گا، گناہوں کے قریب نہیں جائے گا۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو بہترین سامان قرار دیا کہ اگر نیک عورت آپ کی زندگی میں آئی ہے آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ زندگی سے لطف اندوز ہوں گے، آپ کو دیکھ کر کے لوگ رش کریں گے کیا بندہ ہے یار، کیا زندگی گزار رہا ہے بھائی، پیسہ تو زیادہ نہیں ہے، پراپرٹی تو بڑی نہیں ہے، کروڑوں اور اربوں کا مالک تو نہیں ہے، گاڑی بڑی ٹھیک ٹھاک نہیں رکھے، بیوی بڑی اچھی پا گیا ہے، خوشگوار زندگی گزار رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، کہ بہترین سامان دنیا کا نیک بیوی اور نیک عورت ہے۔ اس لیے شادی کرنے سے پہلے ہی ہمیں اور آپ کو نیک بیوی کی تلاش کرنی چاہیے۔ جب وہ نیک بیوی آئے گی تو آپ کا خیال رکھے گی، آپ کے بچوں کا خیال رکھے گی، آپ کے ماں باپ کا خیال رکھے گی، آپ کے گھر کا خیال رکھے گی، آپ کی عزت و ناموس کا خیال رکھے گی، یہ سب کچھ ہوگا۔ آپ کسی بات کو کہیں گے آپ کی بات کو بالکل وہ جو ہے سراہے گی، آپ کی حوصلہ افزائی کرے گی، آپ کو سہارا بن کر کھڑی ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، نیک بیوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان آ رہے ہیں غار حرا سے، جبریل امین آئے ہیں، آپ کو سینے سے دبایا ہے، کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پریشان ہو گئے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اللہ کے رسول اپنے آپ کو پڑھ کے کہیں ایسا نہ کہ میری موت آ جائے، میں ختم ہو جاؤں۔ بیوی نے کہا کہ آپ بالکل نہ گھبرائیں، آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کے سہارا بنتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خطا ضائع نہیں کرے گا۔ حوصلہ افزا باتیں،
نیک بیوی نہ ہو، ارے تو بڑا مسئلہ ہو گیا، تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، چھوٹی سی بات کو بڑا بات بنا دے گی۔ نیک بیوی بڑے سے بات کو چھوٹا بنا دے گی، آپ کے گھر کی حفاظت کرے گی۔ اس لیے شادی کرنے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوشگوار گزرے، نیک بیوی لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے سے پہلے جو کہا ہے کہ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، اس کی مالداری بھی دیکھی جائے گی، اس کا حسب نسب بھی دیکھا جائے گا، اور اس کے مال دولت کو بھی دیکھا جائے گا، اس کی دینداری بھی دیکھی جائے گی۔ لیکن ان تینوں چیزوں کو چھوڑ دیا، نہیں کہا کہ مالدار زیادہ ہو تو کر لو، یہ نہیں کہا کہ حسب نسب میں بڑی خوبصورت حسب نسب کی ہو یا اچھا حسب نسب کی تو آپ کر لو، یہ بھی نہیں کہا کہ بہت زیادہ خوبصورت ہے تو کر لو۔ فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو ترجیح دو۔ اگر آپ نے دیندار عورت لڑکی سے شادی کی ہے، آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان گھروں میں جن میں مشکلات اور پریشانیاں ہیں، جو لوگ ازدواجی زندگی خوشگوار موڈ میں نہیں گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق دے دے کہ وہ اپنی زندگی خوشگوار گزاریں۔ اور یہاں میں ان شوہروں کو بھی نصیحت کروں گا جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، کیسے اٹھا لیتے ہیں اپنے ہاتھ، کیسے اٹھ جاتے ہیں آپ کے ہاتھ ان عورتوں کے اوپر جن عورتوں نے اپنا سب کچھ آپ کے لیے چھوڑ دیا، کیسے زبان درازی کر دیتے ہیں، کیسے اس زبان سے ماں بہن کی گالیاں نکال دیتے ہیں، کیسے آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور چماٹ مار دیتے ہیں عورتوں کو، کیسے انہیں برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کیسے کہہ دیتے ہیں جس بچی نے آپ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، آپ کا خیال رکھتی ہے، آپ کے گھر کا خیال رکھتی ہے، آپ کے ماں باپ کا خیال رکھتی ہے، آپ کے بچوں کا خیال رکھتی ہے، سب کچھ کا خیال رکھتی ہے، تو آپ ایسے کیسے آپ کو ہاتھ اٹھ جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہمیشہ ہر حال میں قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں راہ راست پر لا دے، اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو گناہوں سے بچا کر رکھ، ہمیں نیکیوں پر گامزن رکھ، ہمیں جب تک دنیا کا زندہ رکھ، پروردگار اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔